علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کیا ہے؟ تجوید سے قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ 10 منٹ میں تجوید سے قرآن سیکھنا کیسے ممکن ہے؟ ان سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے آپ کو اپنے قیمتی وقت میں سے صرف 10 منٹ دینا ہوں گے۔ میں ہوں محمد عبداللہ۔ آپ کا پہلا سوال، تجوید کیا ہے؟ کسی بھی حرف کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ مخرج سے مراد نکلنے کی جگہ، یعنی منہ کے جس حصے سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ صفات صفت کی جمع ہے، اور صفت حرف کی اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جس سے کسی حرف کا سخت یا نرم ہونا، موٹا یعنی بولڈ یا باریک ہونا، یا محل وقوع کے اعتبار سے حلقی یا شفوی ہونا معلوم ہو۔ وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، تجوید کی اصطلاح میں ان کو حروف حلقی، اور جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں تجوید کی اصطلاح میں ان کو حروف شفوی کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال، تجوید سے قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ تجوید سیکھے بغیر قرآن کریم پڑھنے میں بہت ساری غلطیوں کا احتمال ہے، جیسے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیا۔ مثلا موٹے قاف کے ساتھ پڑھے جانے والا ایک لفظ قلبن، جس کا مطلب ہے دل، کو چھوٹے کاف کے ساتھ کلبن پڑھا، جس کا مطلب ہے کتا۔ اسی طرح متحرک حرف کو ساکن اور ساکن حرف کو متحرک کر دیا، یا کسی حرف کو بیجا بڑھا دیا یا گھٹا دیا، تو یہ اور اس طرح کی بے شمار غلطیوں کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے والا گناہ گار ہوگا۔ تیسرا سوال، 10 منٹ میں تجوید کے ساتھ قرآن سیکھنا کیسے ممکن ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس مختصر سی کلاس میں مکمل تجوید کا احاطہ ممکن ہے، اور نہ ہی تجوید کا مکمل کورس کرانا مقصود ہے، بلکہ میرا مقصد اور کوشش تو عوام الناس کی نظر میں تجوید کی اہمیت کو اجاگر کرنا، اور آپ کی آسانی کی غرض سے کتابی اور نصابی اصطلاحات کو عام فہم انداز میں گویا عوامی زبان میں عوام تک پہنچانا ہے، اور بس۔ اس چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر حرف کا اپنا مخرج ہے، جو ایک قول کے مطابق 14، ایک کے مطابق 16 اور ایک قول کے مطابق 17 مخارج ہیں، جسے باقاعدہ سیکھے بغیر پڑھنا ممکن نہیں۔ اسی سے آپ اس علم یعنی علم التجوید کی وسعت و اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ واقعی 10 منٹ میں تجوید کے ساتھ قرآن سیکھ سکیں، اس مقصد کے لیے میں نے چند ایک حروف اور ان کے مخارج، اسی طرح چند ایک قواعد یا رولز کو لے کر آپ کے لیے ایک مختصر سا کورس ترتیب دیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اگر آپ روزانہ صرف 10 منٹ توجہ، شوق اور پابندی کے ساتھ دے سکیں تو کافی حد تک اپنے تلفظ کو بہتر اور غلطیوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. اب آئیے اس سبق سے متعلق چند باتیں سیکھ لیتے ہیں. 3 حروف نوٹ کر لیجئے: ثا، ذال اور ظا. پڑھتے وقت زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کا کنارہ، اس کے ساتھ یہ رہی زبان کی نوک اور یہ رہے اوپر والے دانتوں کا کنارہ ٹچ کر کے ثا ذال ظا. پورے قرآن کریم میں یہ 3 حروف ایسے ہیں جنہیں پڑھتے وقت آپ کو زبان کی نوک ان دانتوں کے ساتھ لگا کر پڑھنا ہوتی ہے. نمبر 2، ان 7 حروف کو ہمیشہ موٹا یعنی بولڈ کر کے پڑھنا. خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. نمبر 3، حرف ضاد میں زبان کی سائڈ اوپر والے ڈاڑوں کی جڑ میں دائیں یا بائیں یا دونوں طرف لگا کر پڑھنا. یہ رہی زبان کی سائڈ. یاد رہے کہ زبان کی پیچھے والی سائڈ، سامنے والی سائڈ یہ نہیں، پیچھے والی سائڈ. اور یہ رہے اوپر والی ڈاڑ اور یہ اس کی جڑ. زبان کی سائڈ اوپر والی ڈاڑوں کی جڑ میں لیفٹ اور رائٹ جس طرف آپ ایزیلی لگا کے پڑھ سکے یا دونوں طرف، اس کا خیال رکھنا. اور آخری بات، وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں وہ 6 ہیں: ہا، عین، ہا، غین، خا. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں حلق کے جس حصے سے جو حرف ادا ہوتا ہے، حمزہ، اسی طرح ہا، عین، ہا، غین، خا، ان کو پڑھتے وقت ادائیگی کا خیال رکھنا. تو چلیے ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں. الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا.
نیکسٹ کلاس تک کے لیے اللہ حافظ.